اس وضاحتی پیشکش کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ پیشکش جماعت نہم کی اسلامیات کے نصاب پر مبنی ہے، جس کا مرکزی خیال قرآن مجید کی جمع و تدوین اور اس کی حفاظت کا وہ عظیم الشان سفر ہے جو تاریخ اسلام کا ایک انتہائی درخشاں باب ہے۔ یہ جاننا واقعی دلچسپ ہے کہ کس طرح اللہ کا کلام اپنی بالکل اصل حالت میں بغیر کسی رتی برابر تبدیلی کے آج تک محفوظ ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے پہلے سب سے بنیادی بات جو سمجھنی ضروری ہے وہ ایک الہی اصول ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی حفاظت کی باقاعدہ ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ رہے ہوں، اس الہی وعدے کی عملی تکمیل واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یہی تو وہ خاص وجہ ہے کہ یہ کتاب ہر قسم کی تحریف سے بالکل پاک ہے۔ اس سفر کو ایک خاص تاریخی ترتیب سے سمجھا جائے گا۔ پہلے کلام الہی کا تعارف ہوگا، پھر عہد نبوی میں ہونے والی تدوین، اس کے بعد جنگ یمامہ کا وہ بڑا چیلنج جس نے حالات بدل دیے، اور آخر میں خلیفہ اول اور خلیفہ سوم کے ادوار میں انجام پانے والے وہ عظیم الشان کارنامے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تو چلیں اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، تعارف اور الہی وعدہ۔ اب جس عظیم الشان کتاب کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، اس کے نام کے پیچھے بھی تو کوئی خاص حکمت پوشیدہ ہوگی نا؟ لفظ قرآن کے لغوی معنی پر اگر غور کیا جائے تو یہ لفظ قرات سے نکلا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، اور یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ دنیا بھر میں روزانہ بلکہ ہر لمحے سب سے زیادہ تلاوت اسی کتاب کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ یہاں ایک اور بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید کوئی ایک ہی دن میں مکمل کتابی شکل میں نازل نہیں ہو گیا تھا۔ اس کی تکمیل اور حفاظت کا ایک پورا باقاعدہ منظم طریقہ کار تھا جو 3 اہم ادوار سے گزرا۔ پہلا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک حیات کا، دوسرا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، اور تیسرا اور حتمی دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ وہ ٹائم لائن ہے جو اس پوری تاریخ کی بنیاد ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، یعنی عہد نبوی میں ابتدائی جمع و تدوین۔ نزول وحی کے بالکل ابتدائی دنوں میں اس پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ انتہائی محتاط اور کمال کے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خود آیات قرآنی کو لکھوانے کا خاص اور باقاعدہ اہتمام فرماتے تھے۔ جیسے ہی وحی نازل ہوتی، کاتبین وحی کو فوراً بلایا جاتا۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ قرآن کو تحریری طور پر محفوظ کرنے کا یہ عمل بالکل پہلے دن سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے محدود وسائل کو دیکھا جائے تو واقعی حیرت ہوتی ہے۔ کاغذ تو آج کی طرح عام تھا نہیں، اس لیے قرآنی آیات کو پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور یہاں تک کہ اونٹ اور بکری کی ہڈیوں پر نہایت احتیاط کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ ذرا سوچئے، ان سادہ اور بظاہر عام سی اشیاء نے دنیا کے عظیم ترین کلام کو کیسے محفوظ رکھا؟ لیکن بات صرف لکھنے تک محدود نہیں تھی۔ تحریری مواد کے ساتھ ساتھ اس دور میں محفوظ کرنے کا ایک اور بھی بہت طاقتور ذریعہ تھا، اور وہ تھی انسانی یادداشت۔ عربوں کا حافظہ تو ویسے ہی ضرب المثل تھا۔ بہت سے صحابہ کرام تو ایسے تھے جو قرآنی آیات کو سنتے ہی فوراً حفظ کر لیا کرتے تھے۔ دراصل یہ حفاظ کرام چلتی پھرتی زندہ کتابیں تھیں۔ یوں عہد نبوی میں قرآن مجید تحریری شکل کے ساتھ ساتھ ہزاروں صحابہ کے سینوں میں پوری طرح محفوظ ہو چکا تھا۔ تیسرا حصہ، جنگ یمامہ کا چیلنج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وصال کے بعد تاریخ میں ایک ایسا سنگین موڑ آیا جس نے پوری مسلم امت کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ یہ وہ چیلنج تھا جو جنگ یمامہ کی صورت میں سامنے آیا۔ اس جنگ میں جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں وہ صحابہ کرام شہید ہو گئے جو قرآن مجید کے پختہ حافظ تھے۔ ایک ہی جنگ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں حفاظ کرام کا شہید ہو جانا واقعی ایک انتہائی تشویشناک اور نازک صورتحال تھی۔ اس نازک صورتحال کی سنگینی کو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا۔
انہیں بجا طور پر یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر مختلف جنگوں میں حفاظ کرام اسی طرح شہید ہوتے رہے تو خدا نخواستہ کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہی نہ ہو جائے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ فکر تھی، یہی وہ لمحہ تھا جس نے قرآن کی باقاعدہ ایک جگہ تدوین کی مضبوط بنیاد رکھی۔ چوتھا حصہ، عہد صدیقی میں تدوین۔ جنگ یمامہ کے اس بڑے بحران کے فوراً بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ ریاستی سرپرستی میں اس عظیم کام کا آغاز ہوا۔ اس پورے تاریخی عمل کے مراحل بہت دلچسپ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ قرآنی آیات کو ایک ہی جگہ جمع کیا جائے۔ ظاہر ہے شروع میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہچکچاہٹ ہوئی کہ جو کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر لیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اس نیکی کے کام کے لیے کھول دیا تو انہوں نے اس کی تکمیل کے لیے مشہور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام میں جو علمریزی اور احتیاط برتی وہ بے مثال ہے۔ انہوں نے بکھرے ہوئے تمام تحریری اجزاء کو اکٹھا کیا اور پھر ایک ایک لفظ کی حفاظ کرام کی یادداشت سے تصدیق کی گئی۔ اس طرح تاریخ اسلام میں پہلی بار قرآن مجید کو ایک مکمل کتاب یعنی مصحف کی شکل میں یکجا کر لیا گیا۔ یہ پہلا سرکاری نسخہ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بعد میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ اب یہاں ذہنوں میں ایک فطری سا سوال ضرور ابھرتا ہے، جب خلیفہ اول کے دور میں قرآن ایک مکمل کتابی شکل میں محفوظ ہو ہی چکا تھا تو پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آخر مزید نقول کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس اہم سوال کا جواب دراصل اسلامی سلطنت کے تیزی سے ہوتے ہوئے پھیلاؤ میں پوشیدہ ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ، عہد عثمانی میں تدوین۔ یہ تاریخ کا وہ فیصلہ کن دور خلافت ہے جس میں قرآن مجید کو ایک ہی قرات پر جمع کرنے کا وہ شاندار کارنامہ انجام دیا گیا جس کا اثر آج تک قائم ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ عہد عثمانی میں اسلامی فتوحات کا دائرہ حیرت انگیز حد تک وسیع ہو چکا تھا۔ عربوں کے ساتھ ساتھ غیر عرب اقوام بھی بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہی تھیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مختلف علاقوں اور دور دراز صوبوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کے لہجوں اور قرات میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ اس فرق اور اختلاف کی وجہ سے خاص طور پر نو مسلمانوں میں شدید الجھن اور امت میں اختلافات پیدا ہونے کا ایک واضح خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اگر ان دونوں ادوار کے مقاصد کا موازنہ کیا جائے تو ایک بہت ہی دلچسپ اور واضح فرق نظر آتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تحریری مواد بکھرا ہوا تھا اور اصل خطرہ متن کے ضائع ہونے کا تھا۔ دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں متن تو پوری طرح محفوظ تھا، لیکن تلفظ اور لہجوں کے اختلاف کی وجہ سے پوری امت کی تقسیم کا ایک نیا خطرہ سر اٹھا رہا تھا۔ اس بڑھتے ہوئے اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی خاطر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتہائی دانشمندانہ اور فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے سب سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی اصل صدیقی نسخہ منگوایا، پھر قریش کی معیاری لغت پر اس کی متعدد مستند نقلیں تیار کروائیں، اور پھر یہ مستند نقول اسلامی سلطنت کی مختلف دارالحکومتوں اور صوبوں میں بھجوا دی گئیں۔ مقصد بالکل واضح تھا، ہر جگہ ایک ہی معیاری تلفظ اور کتابت کی پیروی کی جائے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ اس زبردست حکمت عملی کی بدولت امت مسلمہ ایک بہت بڑے انتشار اور تفریق سے بال بال بچ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی بے مثال کارنامے کی وجہ سے ہی تو انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پوری امت کو ہمیشہ کے لیے ایک ہی قرات اور ایک ہی مصحف پر اکٹھا کر دیا۔ لہٰذا اگر آغاز سے انجام تک اس سارے سفر کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ الہی وعدہ جو سورۃ الحجر میں کیا گیا تھا وہ صحابہ کرام کی اتھک محنت، لگن اور دور اندیشی کے ذریعے کیسے عملی طور پر پورا ہوا۔ پتھروں، چھالوں اور ہڈیوں پر لکھی تحریروں سے لے کر آج کے دور کے جدید ترین چھاپا خانوں اور ڈیجیٹل اسکرینوں تک قرآن کے ایک ایک حرف کی حفاظت اسی مضبوط تاریخی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اس پوری تاریخی بحث کے بعد یہ سوچنا واقعی ایک نیا زاویہ دیتا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ان تاریخی قربانیوں اور منظم کوششوں کو ضرور یاد رکھا جائے
جنہوں نے اس کتاب کو ہر دور میں تحریف سے محفوظ رکھا۔ یہ جاننا یقینی طور پر اس کتاب کی قدر و منزلت کو دلوں میں مزید گہرا کر دیتا ہے۔ یہ وضاحتی پیشکش یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس سفر نے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے ان تاریخی پہلوؤں کو سمجھنے میں ایک بھرپور کردار ادا کیا ہوگا۔